Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Desi TV USA. I am Tabinda Gul. Let's take a look at a very special report. The event organized by the Quaid-e-Azam Foundation USA regarding the legacy of the father of the nation. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah featured as the chief guest the renowned politician, lawyer, writer, intellectual and leader of the Awami Tehreek. Ayaz Latif Palijo, he spoke in a remarkable manner about the personality of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Pakistan, captivating all the attendees with his words. So what did he say on this occasion? Let us show you his complete address. यूनिवर्स कोई 4 अरब 60 करोड़ साल पुरानी है, प्लस माइनस 10। उन 4 अरब 60 करोड़ सालों में करीबन 2 अरब साल जिंदगी मौजूद नहीं थी। जमीन थी, पानी था, पहाड़ थे, जिंदगी नहीं थी। कोई 2 अरब साल पहले रफली जिंदगी का आगाज हुआ। उसमें 1 अरब 99 करोड़ साल जिंदगी के आगाज होने के बाद भी इंसान नहीं था, और करीबन 6 मिलियन ईयर्स पहले होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस came into this world seeking something which was not available for other species. उन 60 लाख सालों में जो ह्यूमन जर्नी है, उसमें हमारे और आपके पास टूटी फूटी तारीख फकत कोई 1500-2000 सालों की है। बाकी सब मिथ्स हैं, अंदाजे हैं कि यूं हुआ होगा। तो 4 अरब 60 करोड़ सालों में 1500-2000 साल, उन 2-3 हजार सालों में गिने चुने इंसान कोई 500,000 लोग होंगे जो बड़े लोग समझे जाएं अपने जमानों के। इन तमाम अदवार में इंसान ने जो सफर किया है, उसमें 2 बड़े ब्रेक थ्रू हैं दूसरे ब्रेक थ्रूज के साथ। बहुत से हैं, देयर कैन बी number of attempts made by human beings, number of achievements, but if you like to recall some of the greatest efforts and achievements made by human beings, तो उसमें 2 बड़ी अहम चीजें हैं। एक, इंसान के हाथ फारिग होना, हाथ जो भागने, चलने, दौड़ने के काम आते थे, वो हाथ जब फारिग हुए उन कामों से, तो उन हाथों ने रूए जमीन को हिला के रख दिया। एक्स्ट्रा टूल बन गए ये दोनों हाथ। और दूसरी चीज जो रूए जमीन पर सबसे पावरफुल है इन कंपैरिजन टू अदर स्पेशीज, वो है जुबान, कम्युनिकेशन। जो दूसरे स्पेशीज हैं, जो दूसरी जिंदा चीजें हैं, उनकी ट्रेजेडी या उनका प्रॉब्लम यह है कि वो अपने ऊपर गुजरने वाली मुसीबतों से दूसरे को आगाह नहीं कर सकते। इस कमरे में एक हिरन को मार दिया जाए या इस जंगल में एक ज़ेब्रा को जख्मी कर दिया जाए, वो बाहर जाके दूसरे ज़ेब्रास को नहीं बता सकता कि मेरे साथ यहाँ क्या गुजरा था, तुम यहाँ मत जाना। इंसान के पास सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ी अचीवमेंट है
کمیونیکیٹ کرنا، زبان، اپنی فیلنگز کو، اپنی کنسرنس کو، اپنی ٹریجڈیز کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی جوبلیشنز کو، اپنے احساسوں کو کنوے کرنا. اور اس کنوے کرنے میں سب سے بڑا طاقتور ذریعہ ہے لائبریریز. کیونکہ ایک دور گزرنے کے بعد، وہ کنٹمپرری لوگ جانے کے بعد، آئندہ جنریشنز کو پچھلے ادوار کی اچیومنٹس، فیلیورز اور سکسیس سٹوریز سے کیسے آگاہ کیا جائے. یہ کام تھا لائبریریز کا. مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ یہاں آپ نے ہمارے فاؤنڈنگ فادر محمد علی جناح صاحب کے نام پر اس لائبریری کا آغاز کیا ہے. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہیومن ایولیوشن کے اس سب سے پاورفل ہتھیار کو، ذریعے کو، اکوپمنٹ کو، سورس کو آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے ہیوسٹن میں. اور میری خواہش ہوگی کہ یہ ذریعہ، یہ میڈیم صرف الماریوں تک محدود نہ رہے، بند کمروں تک محدود نہ رہے. یہ ہیوسٹن میں بسنے والے، گریٹر ہیوسٹن میں بسنے والے، بلکہ ٹیکسس میں بسنے والے، آس پاس کے شہروں ڈیلس، سین انٹونیو، آسٹن کے تمام پاکستانیوں کے لیے، تمام ساؤتھ ایشینز کے لیے اور تمام دنیا کے ذمہ دار، محبت کرنے والے، ہارمنی میں یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک ذریعہ بنے پاکستان کو جاننے کا، محمد علی جناح کو جاننے کا اور ہماری جدوجہد کو جاننے کا. بر صغیر ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے اور مسلسل حملوں کے دفاع کا نام ہے. میں معذرت خواہ ہوں اگر میں کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں جس کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کچھ الگ ہو. میں تسلیم نہیں کرتا ان لوگوں کو جو کسی اور علاقے پہ قبضہ کریں اور وہاں فاتح بن کے کہلائیں اور سمجھیں کہ ہم نجات دہندہ ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر پہ جتنے بھی حملے ہوئے، سینٹرل ایشیا سے، منگول امپائر سے، الیگزینڈر آنورڈس، ارغون، ترخان، یہ تمام لوگ میری نظروں میں حملے آور ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ ان کو نجات دہندہ سمجھیں، نادر شاہ درانی کو، احمد شاہ عبدالی کو، تیمور لنگ کو، سکندر اعظم کو. میری نظروں میں وہ ایکسپینشن کے لیے، انویٹ کرنے کے لیے آئے اور انہیں قبضے کیے. اس پس منظر میں بر صغیر کے لوگ لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، ریزسٹ کرتے رہے. لمبی کہانی ہے. یہی کچھ انگریزوں نے کیا. ان کے لیے پورا بر صغیر ایک اپرچونٹی تھا لوٹ مار کی، قبضہ کرنے کی، وسائل کو تباہ و برباد کرنے کی، اور وہ انہوں نے کیا. اور اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹ بنے، وہ ٹیپو سلطان ہوں، حیدر علی ہوں، سراج الدولہ ہوں، سورہ بادشاہ ہوں، ہوش محمد شیدی ہو، روپلو کولی ہو، بھگت سنگھ ہو، جناح ہو، گاندھی ہو، سبھاش چندر بوس ہو، جو لوگ تھے اپنے زمانے میں اس انویژن کے خلاف، جنرل بخت خان ہو، وہ سب لڑے، جھانسی کی رانی ہو، ان سب لوگوں نے مزاحمت کی. تاریخ کی بدقسمتی یہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ فاتحوں کو یاد رکھتی ہے. Defeat is an orphan and victory has many godfathers. فتح کے تمام لوگ وارث ہوتے ہیں، شکست یتیم ہوتی ہے، اس کا کوئی پرسان حل نہیں ہوتا، کوئی یاد نہیں رکھتا. تو بہت سے لوگ لڑے، کامیاب نہیں ہوئے. 1857 کی جنگ آزادی ایک بہت بڑا قدم تھی، بہت جرأت تھی.
وہ لوگ وہ کچھ نہیں دیکھ سکے جو آپ کو اور ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. 1913 میں ایکٹیو پالیٹکس سے لے کر محمد علی جناح صاحب نے ایک چیز ریئلائز کی جو اس وقت کی جنریشن کو نظر نہیں آتی. آج کے بہت سے لوگ ہیں جو مجھے ملتے ہیں پاکستان میں، یہاں پر مختلف ممالک میں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس لیے بنا تھا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ آپ کو اس وقت اس لیے فیل ہو رہا ہے کہ اس زمانے کی جو تفریق تھی اس سے آپ آگاہ نہیں تھے، ہم بھی نہیں تھے، مگر ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو اچھی اچھی باتیں ہیں جو اب ہم کہتے ہیں سب بھائی بھائی ہیں، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. مغلوں کے ایک طویل اقتدار کے بعد جو انڈیا کی میجارٹی کے ذہنوں میں مغلوں کے خلاف نفرت تھی، وہ نفرت پھر عام مسلمانوں پر بھی نکلنا شروع ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں بہت سے علاقوں میں تفریق بڑھی تھی. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہاتما گاندھی، موہن داس کرم چند گاندھی، یا ایک حد تک جواہر لال نہرو بھی شاید اس تفریق میں اتنا زیادہ کردار ادا نہیں کر رہے تھے، مگر اسی کانگریس میں اور اسی دور میں ولبھ بھائی پٹیل بھی تھے جو ایک انتہائی سخت ایکسٹریمسٹ، نسل پرست اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والے شخص تھے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ محمد علی جناح صاحب یا کچھ مسلمان لیڈرز نے یہ راستہ چنا ٹو نیشن تھیوری کا یا پاکستان کے قیام کا. جہاں تک میں نے پڑھا ہے مجھے نظر یہ آتا ہے کہ ان کو فورس کیا گیا، ان کو دیوار سے لگایا گیا. ولبھ بھائی پٹیل جیسے لوگوں نے جو انتہا پسند اقدامات کیے، اس کے نتیجے میں جو انسیکیورٹی فیل ہوئی اس وقت کے مسلمانوں کو، اس کے لیے کسی کو ان کی وائس بننی تھی، کسی کو ان کی آواز بننی تھی، اور وہ محمد علی جناح صاحب بنے. 1940 کی جو قرارداد ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا، تو آپ کے پاس تھوڑا سا آیا اس کا ذکر اس ڈاکیومنٹری میں. 1940 کی قرارداد کے کچھ اہم جملے تھے. کانٹیجیس اسٹیٹس ایک ساتھ رکھی جائیں. پاکستان کا ذکر نہیں تھا. کانٹیجیس ہم پیش کرتے ہیں قرارداد پاکستان، اس میں ذکر تھا. بڑی سمپل سی ڈیمانڈز تھیں، سخت اور آخری ڈیمانڈز اور ٹکراؤ والی ڈیمانڈز نہیں تھی جیسا کہ پیش کیا جاتا ہے. ان سافٹ ڈیمانڈز کو بھی قبول نہیں کیا گیا. ان سافٹ ڈیمانڈز کو اسپیس دیتی اگر کانگریس کی قیادت اور ابتدائی کنسرن سنتی مسلمانوں کی، محمد علی جناح کی اور دوسری لیڈرشپ کی، تو شاید کوئی نہ کوئی راستہ ساتھ چلنے کا نکل سکتا تھا. مگر جو سمپل اور پرائمری قسم کے مطالبات تھے ان کو بھی دیوار سے لگایا گیا. مرض ٹکراؤ کا، تفریق کا بڑھتا گیا. اس لیے یہ کہنا کہ بر صغیر کو توڑنے کی خواہش محمد علی جناح صاحب کی یا ان کی ٹیم کی تھی، میں نہیں سمجھتا ایسا تھا. آخری حد تک وہ کوشش کرتے رہے کہ ہندو اور مسلمس ایک دوسرے کو اسپیس دیں، تفریق نہ ہو، ریسزم نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، لوگوں کو ساتھ رکھا جائے. انگریزوں کے خلاف جو ایکسٹرنل فورس تھا اس کے خلاف اتحاد برقرار رکھا جائے. مگر وہ جو رویہ تھا ولبھ بھائی پٹیل اینڈ کو کا، انہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا. اس لیے 1940 کی جو قرارداد تھی اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آٹونامس اینڈ سوورین اسٹیٹس، خود مختار، اپنا فیصلہ آپ کرنے والی با اختیار ریاستیں، خود مختار ساورن اسٹیٹس. اس 1940 کی قرارداد کو
बर सगीर के मुसलमान आगे लेके चले, और उसके लिए मेन किरदार, बुनियादी किरदार इस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अदा किया। मुझे फख्र है, आई फील प्राइड इन इट, कि मोहम्मद अली जिन्ना मौजूदा पाकिस्तान में उस जिले से ताल्लुक रखते हैं जो मेरा जिला है, ठट्टा। आप कहेंगे कि शायद आप ऐसे कोई सोचे कि ठट्टा कैसे हो गया, तो वैसे हो गया जैसे इंडिपेंडेंस के ऐलान के पहले यहाँ फेडरेटिंग यूनिट्स थे अमेरिका में, और फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स बना। तो जो फाउंडिंग स्टेट्स थी उनमें से बहुत सी बरकरार रही, बाकी बाद में दूसरी स्टेट्स शामिल हुई। ये आपका टेक्सास, ये भी बाद में लिया गया। तो उस जमाने में ठट्टा जिला नहीं था, जिला था कराची। आप अभी अगर विकिपीडिया को क्लिक करेंगे तो उस पे लिखा होगा मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न इन कराची एंड मुंबई प्रेसिडेंसी। वजह यह है कि उस वक्त कराची मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, तो उसका उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो अब कोई कहते हैं कि बॉम्बे में पैदा हुआ है, बॉम्बे में पैदा नहीं हुआ, कराची बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, और ठट्टा कराची का हिस्सा था, और झिरक ठट्टा का हिस्सा था। तो अगर यहाँ कोई केटी में पैदा हो जाए और आप कहते हैं कि वो ह्यूस्टन में पैदा हुआ है या टेक्सास में पैदा हुआ है, और आगे चल के कोई आपको कहे कि मैं शुगर लैंड में पैदा, आपके शुगर लैंड में तो हुआ ही नहीं है, तो ह्यूस्टन में हुआ है। तो शुगर लैंड जो है वो ह्यूस्टन का हिस्सा है, और केटी भी ह्यूस्टन का हिस्सा है। तो ह्यूस्टन का नाम तो अब आ गया है या बाद में आए। तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट जब अलग हुआ तो वो झिरक कराची नहीं चला गया, झिरक ठट्टा में रहा, और वो झिरक में पैदा हुए। कहीं भी पैदा हो, झिरक में पैदा ना होते लाहौर में पैदा होते, लाहौर में ना होते कलकत्ता में पैदा होते, कलकत्ता में ना होते जर्मनी में पैदा होते। वो बर सगीर के मुसलमानों के लिए जिस तरह उन्होंने जदोजहद की, वो उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखा जाता। मगर ये जो जिन्ना शख्स है, चारों तरफ देख लें, ये अपने लिबास में, अपने क्लीन शेव तस्वीर में, अपने हाथों में पकड़े हुए सिगार या सिगरेट से, आपके आसपास बैठे हुए पेट्स और पाले हुए पालतू कुत्तों के रूप में, अपनी बहन के साथ बराबरी वाले एटीट्यूड में, जिन्होंने अपनी बहन को बुर्का पहना के घर में बंद नहीं कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ फातिमा जिन्ना शाना बाशाना जदोजहद में थी, और हम जो जिन्ना के फॉलोअर कहलाते हैं वो सफेद शटल का बुर्का पहना कर अपनी खवातीन को बंद किए हुए हैं, और कहते हैं हम जिन्ना के फॉलोअर हैं। जिन्ना की बहन तो शाना बशाना मैदान में थी, उनके साथ फील्ड में जदोजहद में थी। और जिन्ना का ये आउटलुक ये बताता है कि जिन्ना एक प्रोग्रेसिव, एक लिबरल, एक इंसानों की बराबरी में यकीन रखने वाला बहुत बड़ा लीडर था। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब को जिस तरह पाकिस्तान की दूसरी चीजों को यरगमाल किया गया, हिस्ट्री को, 1940 के रेजोल्यूशन को, पाकिस्तान की पहचान को, उसी तरह मरने के बाद हमारा अपने आप पे बस तो नहीं चलता, हम बाज हालात में अगवा हो जाते हैं। इंसान सिर्फ जिंदा अगवा नहीं होते, कब्रें भी अगवा हो जाती हैं, मज़ारें भी अगवा होती हैं, नुक्ते नजर, फिक्र, आइडियोलॉजीज भी अगवा हो जाती हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना, पूंजा भाई जिन्ना, रत्ती भाई, ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, फातिमा, जीना भाई, ये जिन्ना साहब अपने मिजाज में कोई मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तानी, एशियन, जिरक, ठट्टा, कराची नहीं थे। वो ट्रू सेंस में एक इंसान थे, बराबरी में यकीन रखने वाले, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ने वाले। जिन्ना अगर उस जमाने में देखते, मेरा यकीन यह है कि जिन्ना अगर उस जमाने में देखते कि क्रिश्चियंस के साथ मजालिम है तो वो उनके साथ होते, हिंदू अगर उस वक्त ऑपरेस्ड होते और मुसलमान जुल्म कर रहे होते तो वो उनके साथ होते।
کیونکہ ان کو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا تھا, ان کو اپنی کمیونٹی کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا تھا. ان کو, ورنہ تو وہ وکیل تھے, وہ اپنے پروفیشن کو ٹائم دیتے, نہیں, وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے کہ ان کے لوگ مظلوم تھے. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ تفریق ہو رہی تھی. جناح صاحب آخری دم تک انصاف کے لیے جدوجہد کرتے رہے, اور آخری دم تک جناح اور اس کی ٹیم کے ساتھ, مسلم لیگ کے فالوورز کے ساتھ, اور پاکستان, نئے بننے والے پاکستان کے نئے آنے والے نظام کے ساتھ ٹکراؤ. اس دور کو آپ دیکھیں گے تو یہ نہیں کہ صرف ابتدا میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. چند آپ کو مثالیں دوں. طے کیا گیا کہ وہ علاقے مل کر پاکستان بنائیں گے جہاں مسلم اکثریت ہوگی. کشمیر میں مسلم اکثریت تھی, مگر جو راجا تھا, ہری صاحب کا پوتا, وہ چونکہ مسلم نہیں تھا تو کہا گیا کہ وہ مسلم نہیں تھا, ہندو تھا, کہا گیا کہ راجا ہندو ہے تو کشمیر بھارت کا حصہ ہونا چاہیے. پاپولیشن کشمیر کی زیادہ مسلمان کی تھی. چلے یہ رول اسٹیبلش ہو جائے کہ بھئی اگر رولر ہندو ہے, پاپولیشن کوئی بھی ہو, تو جس مذہب کا رولر ہو وہ اس ملک کے ساتھ جائے گا. مگر نہیں, جب حیدرآباد دکن کی بات آئی تو نظام مسلم تھے, نظام آف دکن, آبادی کی اکثریت ہندو تھی, تو وہاں اس لا کو الٹ دیا گیا. وہاں کہا گیا کہ چونکہ پاپولیشن کی اکثریت ہندو ہے اس لیے حیدرآباد دکن انڈیا کے ساتھ رہے گا. یعنی بالکل کشمیر میں ایک لا کہ وہاں کا حکمران نان مسلم ہے اس لیے انڈیا کے ساتھ جائے گا, پاپولیشن ریگارڈلیس آف پاپولیشن. ایٹ دا سیم ٹائم when it came about Hyderabad Deccan, they said Hyderabad Deccan would remain a part of India because the very population of Hyderabad Deccan is Hindu population. Junagadh as well. Junagadh as well. And when it came for Gurdaspur, تو گرداسپور کے لیے فقط دو بڑے آرگومنٹس تھے ان کے پاس. ایک تو وہ کانٹیجنس تھا, وہاں سے راستہ نکلتا تھا کشمیر کے لیے, لینڈ روٹ تھا, تو کشمیر پہ اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے اور پنجاب کو کنٹرول کرنے والے کینال پانی کے ایریگیشن کے وہاں سے نکلتے تھے. تو اس گرداسپور کو ریڈ کلف کو somehow he was managed, اور ریڈ کلف نے وہی ایوارڈ دیا جو اس وقت کے رولنگ کلاسز جو ڈومینیٹ کر رہے تھے ان کے جو انٹرسٹ میں تھا. تو پہلے دن سے یعنی پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی حکومتوں نے مداخلت کی کشمیر میں, قبائلی آ گئے. سب سے پہلے مداخلت کا بر صغیر میں آغاز حیدرآباد دکن سے ہوا, جہاں پٹیل نے فوج بھجوا کر قبضے میں لیا حیدرآباد دکن کو, نظام کی اور وہاں کے انتظامیہ کے خواہش کے خلاف. تو ایک دو نئے ملک بنے اور اس کا آغاز ہوا دوسرے ملک پر, دوسری اسٹیٹ پر حملہ کرنے سے. ان حالات میں محمد علی جناح صاحب فرم کھڑے رہے, اور فرم کھڑے ہونے کے بعد جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اقتدار میں, اب ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے وہ گورنر جنرل تھے, تو ہی could have become an extremist, یا وہ کچھ ایسے فیصلے کرتے جس سے ان کی ماضی میں جو ان کو تکالیف پہنچائی گئی تھی, جو ان کے ساتھ تفریق کی گئی تھی, اس کو ریڈریس کرنے کی کوشش کرتے. مگر جناح صاحب نے جو 11 اگست کو تقریر کی, اس تقریر میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پاکستان اس ریاست میں کاسٹ اور کریڈ کی تفریق نہیں ہوگی, رنگ نسل کے بنیاد پر تفریق نہیں ہوگی. You are free to go to your churches and your mandars and to your mosques,
اور ریاست کی نظروں میں اس بات پہ غور کریں. ریاست کی نظروں میں یہ مجھے خوشی ہے, میں آپ سے مخاطب ہوں اور کوئی گورا بھی نہیں بیٹھا ہوا, اس کے باوجود ان کے سامنے تو آپ سب بات اچھی کر لیتے ہوں گے, گورے سنیں ہم بھی کر لیتے ہیں کہ گورے سنیں, کمیونیکیٹ کریں. عربوں کے سامنے جاتے ہیں گلف میں تو ان کی تعریف کرتے ہیں لوگ تاکہ وہ سنیں اور خوش ہوں کہ دبئی میں, یو اے میں, قطر میں ہمارے ملک کی تعریف, اور یہاں تو کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود میں کہتا ہوں مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگتی ہے. حالانکہ جو اوتھ لیتے ہیں, تقاریر کرتے ہیں, ان میں بائبل کا, کرسچینٹی کا ریفرنس ذکر ہوتا ہے, مگر ریاست کے سامنے کوئی تفریق نہیں ہے کرسچن, ہندو اور مسلم. یہ بڑی پازیٹیو بات ہے امریکن ریاست کی, یورپین ریاستوں کی, کہ ریاست کے, اور اب یو اے میں بھی, اور اب موسٹ پرابلی آگے چل کے سعودی عرب میں بھی, قطر میں بھی, ملیشیا میں بھی, ٹرکی میں بھی, ریاست تفریق نہیں کرتی کہ میرا یہ بچہ ہندو بچہ ہے یا کرسچن بچہ ہے یا مسلم بچہ ہے, شیعہ بچہ ہے یا سنی ہے یا آقانی ہے یا بوری ہے. ریاست تفریق نہیں کرتی, امریکن ریاست بھی نہیں کرتی. تو محمد علی جناح نے اس پاکستان کی بنیاد ڈالی تھی کہ ریاست کے نظروں میں کوئی ہندو اور کرسچن اور مسلم نہیں ہوں گے, تمام پاکستانی برابر ہوں گے. بدنصیبی سے جناح صاحب کے ان خوابوں کو تعبیر نہیں دی گئی. جناح صاحب دیکھیں, کہا جاتا ہے کہ جناح صاحب انتقال کر گئے, میں یہاں گر پڑوں, ہارٹ اٹیک ہو جائے اور آپ مجھے ہاسپٹل نہ لے جائیں, پھر آپ بھلے کہتے ہیں کہ میں قدرتی موت کا شکار ہو گیا. میرے خیال میں آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ مجھے ہاسپٹل پہنچائیں اور ایمبولینس کال کریں اور میری ٹریٹمنٹ کروائیں. اگر آپ نہیں کروا رہے اور مجھے جا کے گاڑی میں چھوڑ کے آئیں اور پرسان حال نہ ہو کوئی, اور پھر میں ہوں گورنر جنرل اور میں ہوں فاؤنڈر, اور مجھے بھجوا دے زیارت, اور زیارت میں نہ ہو علاج, نہ ڈاکٹرز, اور پھر ایمبولینس کھڑی رہے کراچی کے راستوں پر اور کوئی پرسان حال نہ ہو. بہرحال جو کچھ ہوا وہ ایک انتہائی افسوسناک تاریخ کا حصہ ہے. جناح صاحب کے بعد پاکستان سنبھل نہیں سکا. اگر ہمارے قائد کو کچھ اور وقت مل جاتا, 4-5 سال مزید مل جاتے, تو شاید پاکستان دوسرے ڈگر پہ, دوسرے راستے پہ ہوتا. لیاقت علی خان صاحب 4 سال حکومت کر پائے, پھر ان کو نشانہ بنا دیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں خواجہ ناظم الدین 1.5 سال, محمد علی بوگرا 2.5 سال, چودھری محمد علی 1 سال, وزیر اعظم آ رہے ہیں, وزیر اعظم 1.5 سال, ناظم الدین 2.5 سال, بوگرا 1 سال, چودھری محمد علی 1 سال, یعنی 12.5 مہینے, 11.5 مہینے, 1 سال چودھری محمد علی, 1 سال حسین شہید سہروردی. 55 دن آیا چندریگر, 1 سال فیروز خان نون, 13 دن نور الامین وزیر اعظم. پھر آپ کہتے ہیں, آپ یعنی ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی ترقی نہیں ہو رہی, کسی کو موقع ہی نہیں دیا گیا. جو آئے اس کو پکڑ کے پٹک کے ہلا کے, ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے, نواز شریف ہٹ گئے, سب لوگ جو آتے ہیں, محمد خان جو برطرف, بے نظیر شہید کر دی گئی. ابھی ایک پرائم منسٹر اور جیل میں ہے, ایک شاید کچھ عرصے کے بعد جیل میں چلا جائے. صدر بھی جیل میں تھے پچھلے دنوں. تو جب ہم دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. ان کو یہ کرنے کا موقع ملا, ان کو یہ موقع ملا کہ اچھا کام کریں تو اچھا کام کنٹینیو کریں, اور اگر نہ کریں تو لوگ خود ان کو ہٹا دیں. مگر جب آپ لوگوں کو خود جبرن ہٹا دیتے ہیں تو سمپیتھی پیدا ہوتی ہے اور ٹکراؤ بھی پیدا ہوتا ہے. تو ایک طرف یہ ہو رہا تھا, دوسری طرف ایک انکیپیبل, ایک انتہائی, یعنی کاؤنسلر بننے کا اہل بھی نہ ہو, وہ غلام محمد 4 سال بیٹھا رہا گورنر جنرل بن کے, جس کے منہ سے رال بہ رہی ہے, جو اپنی مرضی پہ, اس کے لیے پڑھیں جا کے قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ, تو پتہ چلے گا کہ پاکستان ملک اور پاکستان یہ والا نہیں,
ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, उनके ऊपर क्या कौन बैठा हुआ है? मलक गुलाम मोहम्मद बैठा हुआ, रानी बेटी, रानी का आशिक जनरल यया बुलवा रहा है उसको, यो आ जाओ, वो आ जाए, फला शहनशाह ईरान आ रहे हैं, अदाकारा नीलो को बुलवा लो, वो रक्स करेगी। लेकिन क्या था, क्या हिसाब था, किस किस्म के लोग थे और किस किस्म के लोगों को हमारे और आपके बुजुर्गों ने चलने दिया, क्योंकि उस वक्त हमारे दादा परदादा थे ना, या वालदेन, उन्होंने इनको टॉलरेट किया। तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जदोजहद थी, उनकी जो स्ट्रगल थी, उनकी जो कोशिशें थी, उनको हमने अपनी तरफ से जान लड़ा दिया उनको तबाह करने के लिए। जान लड़ानी चाहिए थी उनको बचाने की, हमने जान लड़ाई कि उनको तबाह कैसे किया जाए, बर्बाद कैसे किया जाए। तो मोहम्मद अली जिन्ना नाम था प्रोग्रेसिव स्ट्रगल का, नाम था डिस्क्रिमिनेशन के सामने खड़े होने का। अगर मुझे अभी एक छोटे बच्चे या एक स्टूडेंट या एक तालिब इल्म की हैसियत से जिन्ना साहब कहीं मुझे मिल जाएं और मेरे बस में हो कि उनको मशवरा दूं और मेरा मशवरा सुनने के लिए उनके पास वक्त हो, क्योंकि इतने बड़े शख्स, तो मैं उनको एक मशवरा तो ये देना चाहता कि पाकिस्तान में ऐसा बीज बो जाए आप कि इंतहा पसंदी के लिए कोई जगह न बचे। लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन, ला इकराह फिद्दीन, वला तस्बुल लज़ीन यदून मिन दूनिल्लाह वला दीन। तुम उनके खुदाओं को बुरा न कहो, कहीं वो तुम्हारे सच्चे खुदा को कुछ न कह दें। वो दीन, उसमें इंतहा पसंदी की, फेनेटिसिज्म की, वायलेंस की, दहशत की, दूसरों को वाजिबुल कत्ल करार देने की कोई गुंजाइश न हो। और जिन्ना साहब यकीनन उनका रास्ता भी यही था। और दूसरा मैं उन्हें शायद मशवरा ये देता कि जिन्ना साहब बंगाली, हमारे पाकिस्तान की बुनियाद रखने की जिम्मेदारी सिंध और बंगाल ने अपने कंधों पे उठाई थी। सिंध ने करारदाद पाकिस्तान पेश की और बंगालियों ने मुस्लिम लीग को एक ताकत बनाया। बंगाली हमारे भाई थे, हमारे साथ मैदान में लड़े। काश उनकी ज़बान को, उनकी सकाफत को, उनकी पटसन को, उनकी इकोनॉमिक प्रोटेक्शन को आपके बाद आने वाले लोगों के लिए रास्ता पेव किया जाए। Let it not be said of the next rulers that they walked a path but never left an imprint. There should have been imprints of equality, justice, peace, tolerance and harmony. जिन्ना साहब कुछ ऐसा करके जाएं, और वो यकीनन करते अगर उनके पास टाइम होता। और कैसे बदनसीब लोग हैं हम कि एक शख्स ने सख्त बीमारी में अपनी जिंदगी तफरीक के खिलाफ, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ, नस्ल परस्ती के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ते हुए गुजारी। और जब वक्त आया उनके साथ शाना बशाना खड़ी होने वाली उनकी बहन की मदद का, तो पाकिस्तान के लोग जो उस वक्त बरसर इक़्तिदार थे, जो वडेरे थे, जागीरदार थे, सरदार थे, पीर थे, गादी नशीन थे, वो फातिमा जिन्ना को छोड़कर अयूब खान के साथ खड़े हो गए। बदनसीबी, यहाँ अमेरिका में हर वक्त आप सुनते हैं फाउंडिंग फादर्स, फाउंडिंग फादर्स, फाउंडिंग फादर्स। तो फाउंडिंग फादर्स के साथ फाउंडिंग मदर्स भी होती हैं, फाउंडिंग मदर्स। तो ये जो फाउंडिंग मदर थी फातिमा जिन्ना, उसके सामने हम सब और हमारे बड़े अयूब खान के साथ खड़े हुए। तो ये बदनसीबी है। बहरहाल हालात मुश्किल हैं पाकिस्तान में, मैं मजीद टाइम नहीं लूंगा आपका। और फैज ने कहा है, मैं मायूस नहीं होता, मैं अब भी समझता हूं कि अब भी अगर पाकिस्तान में बराबरी हो, भाई हैं भाई हैं भाई हैं भाई हैं करके सबके वसाइल न लूट लें, भाई हैं भाई हैं चुप हो जाओ, भाई हैं, मेरी जेब में हाथ डालेंगे मैं पकड़ लूंगा हाथ आपका। आप में से किसी का मोबाइल लेके मैं जाऊंगा, ओ भाई बेटे इधर मोबाइल वापस करो। नहीं, भाई हैं भाई हैं भाई हैं, मोबाइल लेके मैं जा रहा हूँ। भाई भाई नहीं, हम भाई हैं इस बुनियाद पे कि आपकी चीजें आपकी, मेरी चीजें मेरी। तो भाई बिल्कुल हैं,
یہ ریاست چلے گی برابری کے بنیاد پر, وفاق قائم رہے گا 1940 کی قرارداد کے روح اور اسپرٹ میں, اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے میں. فیض نے کہا ہے کہ ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے, ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے, دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے, دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں, دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے, دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے, اور لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. تھینک یو ویری مچ. So thank you for watching and thank you for supporting. This is me, Tabanda, signing off. Stay tuned for more news. DCTV USA, DTV and our OTT platform, DTV Flix, where you can access to over 3,000 channels. So stay tuned and stay with us. Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.